السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج کی اس نشست میں ہم دو امور کے اوپر بات کریں گے۔ پہلے پیر افضل قادری صاحب کی ایک ویڈیو ملاحظہ کیجئے، پھر اس کے بعد ہشام الہی ظہیر، ابتسام الہی ظہیر جو کہ پیر افضل قادری کی سپورٹ بھی کرتے ہیں انجینئر کے خلاف پروٹیسٹ کے اندر، تو آج ان دو امور کے اوپر بات کریں گے اور غوث پاک کی کرامت کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ تو آئیے اس کا آغاز ویڈیو دکھا کے کرتے ہیں، پھر بات کرتے ہیں اس پہ۔ اس شخص نے، مرزا جیلوی نے، تمام اہل سنت و جماعت، کچھ قادری ہیں، کچھ نقشبندی ہیں، کچھ چشتی ہیں، کچھ سہروردی ہیں، تمام اکابرین سلاسل روحانیہ کو اس نے دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا ہوا ہے اور یہ کرامات کا مذاق اڑاتا ہے۔ جیسے کافروں نے کہا تھا جب ہم قبروں میں ہماری ہڈیاں بسیدہ ہو جائیں گی، گل سڑ جائیں گی، تو پھر اللہ کیسے ان کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ اس قسم کی باتیں کرتا ہے کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ نے وہ کیسے بیڑا تارا 12 سال کے بعد، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ اس کے آگے مذاق اڑاتا ہے۔ جی، تو آپ نے ویڈیو ملاحظہ کر لی، اس کے اندر دو ایسی باتیں کی گئیں جس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ پہلی انہوں نے کہا کہ تمام سلاسل روحانیہ کو انجینئر دائرہ اسلام سے خارج قرار دیتا ہے۔ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ سلاسل روحانیہ یعنی نقشبندی، سہروردی اور یہ جو ان کے سلسلے ہیں 4 بڑے مشہور، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ انجینئر ان کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیتا ہے۔ حالانکہ ہم نے آج تک کوئی ایسی ویڈیو نہیں دیکھی جس کے اندر انجینئر نے ان کے ماننے والوں کو یا پھر ان بزرگوں کے سمجھ لیجئے فالوورز کو، ان کے لورز کو اس نے کافر کہا ہو، جس طریقے سے یہ بابا جی یعنی پیر افضل قادری صاحب اس کو کافر، غیر مسلم یا مرتد تک کے حکم اس کے اوپر انجینئر کے اوپر لگا رہے ہیں۔ تو یہ تو اس بات کا جواب ہو گیا۔ اب ان سے مطالبہ ہے کہ یہ اس کا ریفرنس پروڈیوس کریں، انجینئر کی ویڈیو یا اس کا موقف پروڈیوس کریں، یا اس سے پوچھ لیں جا کے کہ کیا آپ ان کو کافر سمجھتے ہو، غیر مسلم سمجھتے ہو، تو آپ کو جواب مل جائے گا۔ دوسری بات انہوں نے کی کہ جو کرامات کا مذاق اڑاتا ہے غوث پاک کے 12 سال بعد کشتی نکالنے والے واقعے کا، یہ انہوں نے اس کے اندر اور بھی باتیں کی، لیکن ہم آج آپ کو یہ واقعہ ذرا سناتے ہیں اور اس کی حقیقت بھی آپ کو کھولتے ہیں، اور ہم ان یزیدی اہل حدیثوں کو جو کہ اس لانگ مارچ یا شارٹ مارچ کا حصہ بننا چاہتے تھے، جس کی یہ ہم نے کلپ صرف آپ کو ایک چھوٹا سا ٹریلر دکھایا ہے، آپ خود دیکھیں گے تو وہ اس کے اندر غوث پاک کی اس کرامت کا ڈیفینس کر رہے ہیں۔ تو ہم ان یزیدی اہل حدیثوں سے کہیں گے کہ اپنی مسجدوں کے اندر ذرا اس غوث پاک کی کرامت کو بیان تو کرو، پھر آپ کے توحید کے نقطے کیسے اڑتے ہیں، پھر ہم وہ آپ سے بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو آئیے اس کرامت کی حقیقت آپ کے سامنے آشکارا کرتے ہیں۔ اس میں ہم دو چیزوں پہ بات کریں گے۔ ایک تو اس کی جو ویسے کنسٹرکشن ہے اس کہانی کی، وہ اس پہ پہلے بات کر لیتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے، یہ منقول ہے یہ کہانی، ہم انہی کے کسی حوالے سے بھی آپ کو تصویر بھی دکھا دیتے ہیں کہ یہ کیسے اس کو بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جناب ایک عورت تھی، بڑھیا تھی، 90 سال کے قریب کی، ٹھیک ہے، 90 ایئرز کی عورت تھی، اور وہ کسی دریا کے کنارے یا کسی پانی والی جگہ کے کنارے روتی رہتی تھی، ٹھیک ہے، اور اس کو جناب تقریباً 12 سال ہو گئے تھے وہاں پہ روتی تھی، اور اس کی بارات جو تھی نا اس کے بچے کی، وہ آ رہی تھی کسی کشتی کے اوپر، تو وہ ڈوب گئی وہاں پہ نا، لیکن وہ آئی نہیں، تو یہ وہاں پہ روتی رہتی تھی تقریباً 12 سال تک ویٹ اس نے کیا ان کا، ٹھیک ہے۔ تو ہوا یہ کہ غوث پاک کی اس میں نظر پڑ گئی، تو انہوں نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا میں اس طرح انتظار کر رہی ہوں اپنے بیٹے کی بارات کے آنے کا، کشتی کے آنے کا۔ تو وہ تو اب غوث پاک نے کیا کیا کہ وہاں پہ دعا کی اللہ تعالیٰ سے بات کی کہ اس کے یہ بچہ لوٹا دے واپس، اس کی بارات واپس کر دے۔ تو ہوا یہ کہ اب یہ دعا ہو گئی ہے ان کی۔ یہاں پہ بھی یہ پوائنٹ نوٹ کر لیجئے، غوث پاک کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ خود کہتے کہ نکلا تو وہ نکل آتی، اللہ سے مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی 12 سال وہ عورت روتی رہی، گڑ گڑاتی رہی، اللہ تعالیٰ کو اس پہ ترس نہیں آیا۔ غوث پاک کے واسطے سے یا غوث پاک نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ کو پھر ترس آیا، معاذ اللہ، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا پھر اس کے بعد؟ اس کہانی کے مطابق ہم اس کو سچا نہیں سمجھ رہے، لیکن ہم آپ کو جو انہوں نے لکھی ہے اس کو ہی صرف ڈائسیکٹ کر کے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اللہ نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیر ہو گئی، اس کہانی کے اندر اس طرح بھی لکھا ہوا ہے جنہوں نے لکھا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیر ہوگی، تو غوث پاک نے پھر اللہ تعالیٰ سے رابطہ کیا اور کہا کہ اتنی دیر کیوں ہو رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ پھر اپنی ایکسپلینیشن دینے لگ گیا غوث پاک کو
ٹھیک ہے، اسی کہانی کے اندر یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر آواز آئی غوث پاک کو کہ میں ابھی ذرا ان کے گوشت اور ان کے ٹکڑے اکٹھے کروا رہا ہوں، کدھر سے جی؟ مچھلیوں کے پیٹوں میں سے، ٹھیک ہے، تو وہ میں تو چاہتا تو کن فیکون بھی کر دیتا، لیکن میں ان کو وہ کر رہا ہوں، ٹکڑے اکٹھے۔ اور پھر اس کے تھوڑی دیر بعد اس ایکسپلینیشن والی جو اللہ نے آواز دی تھی غوث پاک کو، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تھوڑی دیر بعد وہ بارات واپس اس کنارے پہ آ گئی، اور وہ بڑھیا اپنے اس بچے کو یا اپنے اہل و عیال کو لے کے خوشی خوشی وہاں سے چلی گئی۔ آپ یہ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایسا الزام بھی لگایا کہ اللہ تعالیٰ کن فیکون کر کے بھی اس چیز کو کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آرام سے کام کیا، ٹھیک ہے۔ اللہ کے اوپر ایسا جھوٹ آپ باندھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس چیز کو بھی آپ مشکل کر کے دکھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کرامت کے اندر۔ پھر غوث پاک اس دعا کے قبول نہ ہونے پہ اللہ سے آرگومنٹس کر رہے ہیں کہ کیوں نہیں ہوا ابھی تک یہ کام، یعنی معاذ اللہ تعالیٰ کیا ان کے انڈر تھا کہ وہ لازمی کروانا تھا انہوں نے کام، اور وہ عورت جو ہے اللہ کو اس کی بات پہ ترس نہیں آیا، اور غوث پاک کے کہنے پہ اللہ تعالیٰ نے کام کر دیا۔ تو بہرحال یہ تو اس کہانی کی حقیقت تھی جو ہم نے آپ کے سامنے کھول کے بیان کر دی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر بھی ایسے ایسے جھوٹ باندھ دیتے ہیں کہ اللہ کی پناہ، جو ہم نے آج آپ کے سامنے انہی کی کہانی سے کھول لی۔ اور امام احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ سے جب اس کہانی کے بارے میں پوچھا، اس کا بھی ریفرنس آپ کو لگا دیتے ہیں، تو انہوں نے کیا کہا کہ آج تک میں نے یہ کہانی کسی کتاب میں پڑھی نہیں ہے، لیکن لوگوں کی زبانوں پہ مشہور ہے، یعنی خود بھی وہ جاہل تھے اس کہانی سے کہ انہوں نے کسی کتاب سے کسی سند کے حوالے سے یہ پڑھی ہوتی، لیکن ان کے اوپر پریشر اتنا تھا کہ وہ بیچارے کہتے ہیں کہ اس کا انکار نہ کرو، ٹھیک ہے، یعنی انکار نہ کرو۔ اب اس کا اگر انجینئر محمد علی مرزا نے یا ہم نے یا کسی اور نے یا اہل حدیث بھی اس کہانی کا انکار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر انکار کر دیا تو کیا وہ مرتد ہو جائے گا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا؟ کیا اس کی بیس کے اوپر آپ سڑکوں کے اوپر تماشا لگائیں گے، پروٹیسٹ کریں گے؟ تو پہلا پروٹیسٹ پھر آپ کریں اہل حدیثوں کے خلاف۔ اہل حدیث بھی اس کہانی کو نہیں مانتے، اگر وہ مانتے تو آپ خود سوچئے اس پروٹیسٹ کے اندر پہلے تو آپ نے اس سٹیج کے اوپر ان کو آنے نہیں دیا، تو اگر وہ وہاں آ جاتے تو ہم دیکھتے کہ ان کی توحید کی غیرت کیسے ان کو گوارا کرتی کہ وہ پیر افضل قادری کی اس 12 سال ڈوبی ہوئی بارات والی سٹوری کو حق سچ مان کے وہاں پہ کھڑے رہتے یا شرم سے پانی پانی ہو جاتے۔ بہرحال اللہ کریم ان جاہلوں کو ہدایت دے جو کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر بھی جھوٹ باندھتے ہیں کرامات کے نام کے اوپر، ٹھیک ہے۔ ہم کسی ولی اللہ کی کرامت کا انکار نہیں کر رہے، لیکن جب ایک چیز پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی تو ہم کیسے اس چیز کو مان لیں، ٹھیک ہے، آپ خود سوچئے۔ تو اس لیے آپ سے بریلوی بھائیوں سے بھی اور اہل حدیثوں سے بھی اور باقی بھی تمام مسلمانوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپس میں مل کے رہیں۔ اگر کوئی آپ کی کسی کرامت کا انکار کر دیتا ہے تو وہ نبی کا انکار نہیں ہے، وہ رسول کا انکار نہیں ہے، وہ کوئی اسلام کا انکار نہیں ہے، وہ کفر شرک کا مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنے والا بنائے، اور ہم بھی یہاں پہ پھر آپ کو کہتے چلیں کہ ہم بھی کسی کی کرامت کا انکار نہیں کرتے، لیکن اگر کوئی ثبوت نہ ملے تو ہم اس کو کیسے مان لیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔